अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। बज़ाहिर जिस कन्फ्यूजन या फिर सवालात को एड्रेस करने के लिए सिंध हुकूमत ने सियासी दबाव में आकर 3 GIT रिपोर्ट्स को मंजर आम पर लाया, उसका लगता है मकसद पूरा नहीं हो सका, क्योंकि रिपोर्ट जारी होने के बाद भी सवालात और कन्फ्यूजन इन रिपोर्ट्स को लेकर मज़ीद बढ़ गई है। और अब सवाल ये उठता है, नंबर 1 सवाल यह है कि रिपोर्ट मुस्तनद किसकी है, सिंध हुकूमत की या फिर अली जैदी साहब का वर्जन जो है वो दुरुस्त है? और क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत सारा मलबा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर डालकर बरियो ज़िम्मा हो सकती है? और एक और अहम सवाल कि उज़ैर बलोच को बुरा मानते तो सब हैं, तहरीक इंसाफ भी मानती है, तो कल फिर इस उज़ैर बलोच को PTI में शामिल होने की दावत 2012 में तहरीक इंसाफ ने खुद क्यों दी? उस वक़्त भी वो बुरा था, आज जो बुरा है वो। और वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि अली जैदी रिपोर्ट्स को मुतनाज़ बनाकर जो मुजरिम हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाकई में उनकी बात जो है वो जायज़ा दुरुस्त है। और इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन, आज 120 एहतसाब अदालतें कायम करने के हवाले से एक तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है, और इसमें हुकूमत को टाइम दिया गया है बहुत कम कि आप फौरी तौर पे प्रपोजल जो है इस पर काम करें, लेकिन फौरी तौर पर जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुकूमत को ये कहा गया है कि आप फिल कर दें जो 5 इस वक्त एहतसाब अदालतें जो खाली हैं, जहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं जो खाली हैं, वहाँ पे अदालतें, वहाँ पे जजेस की फौरी तैनाती करें। तो ये जो 120 वाला जो मामला है कि 120 आपने एहतसाब अदालतें कायम करनी है, क्या ये काबिल अमल है? और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की बात भी करेंगे। शहीद बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी, जिसने अपने खून से तहरीक आज़ादी कश्मीर को जला बख्शी। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं GIT रिपोर्ट्स के हवाले से। नाज़रीन, आज मुराद अली शाह साहब ने GIT रिपोर्ट पे तबसरा करते हुए क्या बात की, ज़रा सुन लें। अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीजें दे जाते हैं अनसाइंड, रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे उसको दे जाता है कागज, और अगले दिन से वो उसको पुरानी सहीफा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। खुद कह रहे हैं 198 कत्ल, पता नहीं कितने कत्ल किए हैं, जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर में है, और कोई वजह नहीं समझ आती इसकी कि इसने हर्ट किया है, कि इसको ये अगर सब्सटेंशिएट हो जाए कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कई बयानात उज़ैर बलोच के साथियों के कि हम PTI ज्वाइन कर रहे हैं, उज़ैर बलोच के अपने देखें। चौधरी मंजूर साहब, ये मुल्ज़मान को कैसे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो गई अली जैदी की तरफ से? एक मामला था कि ये रिपोर्ट्स मंजर आम पे आनी चाहिए, अली जैदी ने उसके लिए स्ट्रगल की और वो रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ गई, और मुराद अली शाह साहब ने आज माना कि सियासी दबाव की वजह से हमने ये रिपोर्ट्स पब्लिक की हैं, लेकिन ये मुजरिमान को फ़ायदा पहुँचाने वाली बात समझ नहीं आई। देखिए, पहले तो मैं एक गुजारिश करूं, मैं ज़ाती तौर पर इस हक में हूं जो ये जो कमीशन के मतलब 2017 के अंदर तरमीम की थी कि अब जो भी कमीशन बनेगा उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, और इसलिए मैं ये कहता हूं कि इसके पे सारी हुकूमतों को JITs की रिपोर्ट्स भी पब्लिक करने का कर देना चाहिए। सही। और मैं इस वक्त ये भी मुतालबा करता हूँ कि जितने भी कमीशन पड़े हैं उनकी रिपोर्ट्स भी पब्लिक की जाए, क्योंकि ये हुकूमत को बड़ा जोम है कि हम बड़ा हर चीज पब्लिक कर रहे हैं, तो सारे कमीशन की रिपोर्ट्स जो पड़ी हैं वो भी सारे पब्लिक की जाए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये एक ऐसा इशू है जिस पे मुझे सिर्फ एक रिपोर्ट को लेकर सिर्फ कंट्रोवर्सी की जाती है या की जा रही है। मैं देख रहा था, मैं कुछ पैटर्न देख रहा था PTI का। PTI का पैटर्न ये है कि ये गवर्नेंस पे कोई इनका तवज्जो नहीं है, पॉलिसी पे कोई तवज्जो नहीं है, किसी चीज पे नहीं है, सिर्फ एक चीज पे तवज्जो, वो नैरेटिव है। एक ये नैरेटिव लाते और उसको फिर रद्द करने के लिए एक और नैरेटिव ले आते। मसलन ये जो पायलट्स वाला है, अगर आप उसको ले लें तो पायलट्स पाकिस्तान के पे तो पहले ही ऑलरेडी वो पूरा लेटर यासा का पढ़े तो मैंने पूरा एक एक लफ्ज पढ़ा है, उसमें तो पाकिस्तान पे 30 जून को वैसे ही पाबंदी लग रही थी, तो इन्होंने पायलट्स पे डाल दिया, ये सोचे समझे बगैर कि नैरेटिव तो हमारा बिक जाएगा, लेकिन उसका मुल्क को क्या नुकसान होगा, PIA को क्या होगा। नैरेटिव बिक गया, लेकिन फिर वो नैरेटिव फेड आउट भी हो जाता है। दूसरा, इस पे रिपोर्ट्स पे चूंकि अब्दुल कादिर पटेल बोल रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा इसका क्या इलाज है, अली जैदी ने कहा जी ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं इस पे बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि शाबाश, डू इट। जब कल वो परसों कह रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर मैं आपके साथ हूँ,
चौधरी साहब, ये तो 2016-17 से ये मामला शुरू हुआ है। अली जैदी उस वक्त से सिंध हुकूमत को वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत वो मांग रहे थे रिपोर्ट्स, उसके बाद फिर उन्होंने देनी चाहिए ज़ाती तौर पर किया इस मामले पे। ये तो पुरानी बात चल रही है। मैंने वैसे मैं तो कभी नहीं किसी को कहा, लेकिन लिफाफा जर्नलिस्ट सुने थे। ये लिफाफा पॉलिटिशियन पहली बार सुन रहे हैं कि जिनको कोई रात को लिफाफा दे जाता है और फिर वो सुबह उठकर उसको मान लेते हैं। जेआईटी को पहली या आखिरी जेआईटी तो नहीं थी, बाकी जेआईटी की रिपोर्ट्स भी होगी ना। जैसे वो है मुसद्दका होती है और गैर मुसद्दका होती है, वैसे ये होगी। अगर 4 दस्तखतों वाली मुसद्दका है और जिसने इसको दिया है उसका मोटिव क्या था, एक तो ये है जिसने अगर किसी ने दी है तो अगर किसी ने दी। मैं इसकी एक मिसाल देके आपसे बात करना चाहता हूँ कि मुझे याद है मैं खुद गवाह हूँ, मेरी मौजूदगी में जरदारी साहब ने कहा, ये जुल्फकार मिर्जा कहता है कि मेरे पास एमकेएम के बारे में वर्बैटम यानी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा अब ये 2 एजेंसियों के पास है, एक मेरे पास है, आईबी मेरे पास है, एक दूसरी है। अगर मैंने नहीं दी तो इसको किसने दी है और जिसने दी है उसका मोटिव क्या है? ये मुझे एमकेएम से लड़ाना चाहते हैं, मैंने एमकेएम से लड़ना नहीं है। ये बनाने वाले फैसला करें कि उन्होंने एमकेएम का क्या करना है। मैं 2 बार लड़के देख लिया है, उस नुकसान भी हुआ है और उसका फायदा कुछ नहीं, वो फिर आते हैं, वो फिर साथ मिला लेते हैं। तो जो आफाक अहमद को मिले, जो इनको असला दिया, इनके जरिए फसाद कराने की कोशिश की, जरदारी साहब उससे पीछे हट गए। अब फिर वो इशू वो उठाकर ले आए जीआईटी के जरिए, तो इशू वही है बुनियादी तौर। ठीक है, लेकिन अब हमने फैसला उस वक्त जरदारी साहब ने किया था नहीं लड़ना है और वो नहीं लड़े एमकेएम से, और अल्टीमेटली उसका फैसला हो गया। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, ये जो अली जैदी साहब ने जो कल एक प्रोग्राम में बताया बदामी साहब के कि वो एक लिफाफा आता है उनके घर पे, जरा वो सुन भी ले पहले, वो किस तरह से बता रहे हैं कि ये जीआईटी रिपोर्ट जो वर्जन उनके पास है ये आया कैसे उनके पास, ये बड़ा दिलचस्प है, जरा सुनेंगे। आज होना ही है ना, तो आज हो जाए। मेरे घर पे मेरे गार्ड ने मुझे एक एनवेलप पकड़ा दिया, मोटा से लिफाफा था, उसने कहा सर ये कोई छोड़ गया था गेट मोटरसाइकिल पे। मैंने रख दिया, रात का टाइम था, मैं सो गया। सुबह जो उठा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लिफाफे में 3 जीआईटीज थी? 3 नहीं थी, निसार मुराई की भी थी, बल्दिया फैक्ट्री की नहीं। 3 उजैर बलोच की और 2 निसार मुराई। हाँ, उस पर एक नोट लिखा था बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। भट्टी साहब, ये मुसद्दका ऐसे माना जा सकता है जो लिफाफा कोई भी आके दे गया घर पे? और नहीं, पहली बात तो ये चौधरी मंजूर साहब और सदाकत अब्बासी साहब, आप प्लीज़ हमें लिफाफा जर्नलिस्ट कहना छोड़ दें। आप प्लीज़, आप भी लिफाफा सियासतदान हो गए हैं वो बात और अब बराए मेहरबानी और हमने तरक्की कर ली है। हम अब प्लाट की तरफ निकल गए हैं, परमिट की तरफ निकल गए हैं, ठेकों की तरफ निकल, हम बड़े सतह पे, आप अभी छोटे ही रह गए। और बेस्ट ऑफ लक। और हमारे लिफाफों में से जीआईटी नहीं निकलती, नोट निकलते हैं। इनके लिफाफों में ऊपर बेस्ट ऑफ लक भी लिखा होता है, बिल्कुल अंदर से जीआईटी रिपोर्टें निकल आती हैं। यानी मुझे तरस आ रहा है, मैं क्या करूं। बात ठीक है भट्टी साहब। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जीआईटी रिपोर्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, एक आपको 2 लाइनें सुना रहा हूँ। ये जीआईटी रिपोर्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, पहला हार्ड कोर क्रिमिनल एक्टिविटीज पर मुश्तमिल पहला हिस्सा जो है, मतलब उज़ैर बलोच और जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियाँ। दूसरा हिस्सा सियासी लोगों की इन्वॉल्वमेंट पर, मतलब सियासतदान जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर क्या करते कराते रहे। चूँकि दूसरा जो हिस्सा है वो और दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन चूँकि दूसरा हिस्सा सियासी लोगों की एक्टिविटी है, एक इसके नताइज निकल सके पेश नज़र, दूसरा चूँकि तफ्तीश तहकीक की मज़ीद ज़रूरत है, इसलिए इसे खुफिया रखा जा रहा है, इसे रिलीज़ नहीं किया जा रहा। ये चंद जुमले हैं अली जैदी साहब की मुबैना जीआईटी रिपोर्ट से, पहले सफ़े पे ये लिखा हुआ है। अब एक अंदाज़ा ये ख्याल ये भी है, और ये मैं इस पे हतमी नहीं कह सकता, क्योंकि ये मतलब ये कि सिंध हुकूमत ने जो जीआईटी रिलीज़ की हो वो हो सकता है जराइम पेशा नासर की हो, जो इनके पास हो सकता है वो सियासतदानों की इन्वॉल्वमेंट की हो, लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन सिंध हुकूमत की पब्लिक करदा जीआईटी 35 सफ़ात की, अली जैदी साहब की 20 की, और उस पर 7 अरकान के साइन हैं सारों के, MI, ISI, IB और बाकी सिंध पुलिस, रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच। और जो अली जैदी साहब की पेश करदा जो उस पर 4 हैं, उस पर किन 3 के नहीं हैं, वो हैं सिंध पुलिस, CTD स्पेशल ब्रांच, मतलब सिविलियन 3 इदारे जो हैं उनके साइन नहीं है। और वैसे तो निसार मुराई साहब की जो जीआईटी उस पर भी 4 लोगों का साइन है। अली जैदी उसमें पाक रेंजर और एक और पता नहीं कौन सा वो नहीं है। अली जैदी की मुबैना जीआईटी मिलती जुलती है उससे
عزیر بلوچ کے اعترافی بیان سے ہاں، اور وہ جو 160 جو اپریل 2016 میں انہوں نے دیا کہ جس میں سیاستدانوں زرداری صاحب، فریال تالپور، ذوالفقار مرزا، قادر پٹیل، سینیٹر یوسف بلوچ، شرجیل میمن، نثار مورائی، اویس ٹپی اور بہت سارے کردار، شوگر مل مافیا، شوگر مل پر قبضے، زمین مکان قبضے، لوٹ مار، قتل و غارت. اب لیکن اب بات یہ ہے کہ اور یہ کھڑا کیا گیا کہنے کو ذوالفقار مرزا صاحب کئی مرتبہ اپنی تقریر میں کر چکے، بلکہ ایک مرتبہ فخر کر سکے. ان کو پوچھا گیا کہ اپنے 1 لاکھ اسلحہ لائسنس دیا، ریوڑیوں کی طرح بانٹا. بالکل وہ ایک تو پرویز مشرف صاحب کو سلام کے جو جن کو MQM سے اتنی محبت تھی کہ 35 ٹارگٹ کلرز بھی انہوں نے وہ نکال دیے. اداروں ہماروں کو سلام کہ الطاف حسین سے عزیر بلوچ تک سارا کچھ ہوتا رہا اور سارے بے خبر ہیں. اور حکومتوں اور سیاستدانوں کو سلام کہ جو اس میں یہ فلموں میں دیکھا تھا. بہرحال لیکن بھٹی صاحب یہ جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے سارا ذوالفقار مرزا پہ معاملہ ڈال دینا اور خود بری ذمہ ہو جانا، نہیں وہ تھا نکال دیا ہم نے، آج وہ نہیں ہے، وہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں سارے معاملے سے. اور دوسری چیز جو میرا اہم نقطہ ہے اس ڈسکشن کا کہ سیاست اور جرائم پیشہ افراد کا جو گٹھ جوڑ جس کی نشاندہی اس رپورٹ کے تینوں رپورٹس کے اندر ہوتی ہے، ایک کے اندر نہیں تینوں کے اندر ہوتی ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ایک پبلکلی ایک چیز رپورٹ کی صورت میں پہلی دفعہ سامنے آئی ہے. سر یہ سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب کی رجسٹری میں DG رینجر تھے جنرل رضوان جو بعد میں DGI صحیح بنے، انہوں نے جا کے پوری ایک فیکٹس اینڈ فگر سے بتایا کہ ہر جماعت کے عسکری ونگز ہیں. تو یہ تو ہے. اور دوسری بات ہے کہ عزیر بلوچ کے کہنے پر کن کن کو ٹکٹ ملے، وہ جو یعنی ان میں ناگوری صاحب ہیں، باقی بلوچ صاحب ہو گئے، باقی اس کے علاوہ وہ ثانیہ ناز ہو گئیں، باقی یعنی 5-6 ٹکٹ عزیر صاحب کے کہنے پر دیے گئے. نمبر 1 وہ شہزاد اقبال ہمارا شہزاد اقبال کے شو میں انہوں نے عزیر بلوچ آ کے کہا، اس نے کہا جس پر میں ہاتھ رکھوں گا اس کو ٹکٹ. نمبر 2 2012 میں امن پیس ایوارڈ جو سندھ حکومت کی GIT ہے اس میں 198 لوگوں کا قتل کا اعتراف ہے. بالکل. اور اس میں SHOs پولیس تقرریاں، اس میں ٹرکوں کی لوٹ مار، اس میں سارا کچھ. اچھا جو نمبر 2 جو عشائیہ دیا تھا عزیر بلوچ نے، اس میں قائم علی شاہ بھی آئے، فریال تالپور بھی آئیں، اور تیسری وہ اور پھر نہیں اس میں وہ تو کلپس ہے نا آپ کے پاس، اور اس کے میں جو شیلڈ بھی دی فریال تالپور صاحبہ کو، اور پھر 2012 میں امن پیس ایوارڈ بھی دیا. لیکن میں بھائی جان آخری 2 جملے، ایک میں تو حیران رہ گیا ہوں خدا کی قسم. بلدیہ فیکٹری کی کیا ہے، 20 کروڑ بھتہ نہ دینے پر 250 غریبوں کو زندہ جلا دیا رحمان بھولا نے اور حماد صدیقی نے. اور نثار مروئی کی کیا ہے، بھتہ لیتا رہا زمینوں پر. یہ ڈسپینسری میں ڈاکٹر تھے، بعد میں امریکہ علاج کروانے گئے اپنے، اور جائیدادیں ہیں. اور ذوالفقار مرزا کو بلٹ پروف گاڑی دی گفٹ میں، اصلیہ گفٹ میں دی. تو یہ پیسے کہاں سے آئے پیسے؟ میں دوبارہ تو اس طرف یہ ظاہر یہی گٹ جوڑ تھا، سارا یہ معاملات تھے جس سے یہ آیا سارا اللیگل ایک طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے. صداقت علی واسی صاحب، عزیر بلوچ برا ہے، برا تھا. یہ 2012 میں جو علی زیدی صاحب رپورٹ سامنے لے کر آئے، GIT رپورٹ علی زیدی صاحب والی ہے، اس میں وہ لکھ رہے ہیں، رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ دی ایکیوزڈ ڈسکلوز دیٹ ان 2012 ہی واز annoyed with People's Party leadership. Various political parties including MQM, PTI and PMLN contacted the accused to join their parties. یہ تو PTI نے بھی رابطہ کیا عزیر بلوچ سے. 2012 میں کوئی وہ فرشتہ تو نہیں تھا اس وقت بھی، وہ جرائم پیشہ عناصر کا وہ وہاں پہ سربراہ تھا، سرگنا تھا. تو آپ بھی اس سارے معاملے میں سب کے ساتھ ہیں. جی سامر صاحب بہت بہت شکریہ. میں چودھری صاحب نے جو بات کی، چودھری منظور صاحب نے، کہ PTI والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ اور نیریٹو میں پھنسے رہتے ہیں. ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کو مافیاز نے، انڈر ورلڈ ڈانز نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ صرف یا اشرافیہ کا اور یا مافیا کا ایک ملک بن کے رہ گیا ہے، اور یہاں پہ 22 کروڑ لوگوں کی کوئی سے نہیں ہے. وہ ساری باتیں جب یہ سامنے آئیں گی تو یہی ہمارا بیانیہ تھا اور یہی ہمارا نیریٹو تھا. علی زیدی کو لاکھ برا کہیں، ان کے پاس رپورٹ کیسے آ گئی، وہ تو ایک چھوٹی بات ہے. یہ تو ایک ہیومنٹیرین ایشو ہے کہ 260 بندوں کو بندہ ان کے صوبے میں، جہاں ان کی حکومت ہے 13 سال سے، لوگوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے بغیر کسی قصور کے. اور ایک آدمی جو 198 بندوں کو خود قتل کرنے کی بات کرتا ہے، جو انوالو تھے وہ آپ کے اتحادی ہیں، 260 بندوں کو جلانے والے، 198 بندوں کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے. میں اگر بات کر لوں پھر میں اس پہ آتا ہوں.
198 بندوں کی بات کی قتل کی بات کرتا ہے اور اس کا الیجڈلی تانے بانے جا کے ایک پارٹی کے سربراہ کے گھر جا کے لگتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس تک اس کی ایکسس ہے، وہ پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ دینے میں اس کی سے ہوتی ہے. تو یہ کتنی خوفناک بات ہے. میری ساری سیاست، میری سارے بیانیے، میرے سارے ایوان اسی بات سے چھوٹے ہیں کہ جب میری حکومت، جس کا یہ بنیادی فرض ہے کہ اس نے انسان کی جان و مال کی تحفظ کرنی ہے، یہاں 450 جانیں جاتی ہیں. اور چودھری منظور صاحب کو اس بات کا غصہ ہے کہ یہ علی زیدی کیوں بول رہا ہے. علی زیدی 2016 میں جاتا ہے، رپورٹ مانگتا ہے، چیف سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، رپورٹ مانگتا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، رپورٹ مانگتا ہے. ان کی پیاری حکومت اس رپورٹ کو دبا کے بیٹھی ہے. آج علی زیدی نے صحیح رپورٹ دی یا غلط دی، اس کے بدلے میں میرے سامنے رپورٹ آتی ہے اور یہ ہوش ربا انکشاف پاکستانیوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ اگر یہ الزام آتے بھی سچ ہیں تو آسمان کیسے قائم ہے، زمین کیوں نہیں کانپتی. اب آپ نے بات کر دی کہ پی ٹی آئی میں کوئی شامل ہو سکتا ہے. یہ پی ٹی آئی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے. کوئی آئے گا جائے گا، اگر کوئی کرائم کرے گا تو اس کو ہمارا سب کے لیے اصول ہونا چاہیے نا، صرف پی ٹی آئی نہیں، پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہی اصول بنتا ہے. لگا دیں. زہیر بلوچ تو 2012 میں بھی اس کو ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ ایک جرائم پیشہ عناصر ہے، وہ ایک گینگ وار کا سربراہ ہے لیاری کے اندر. اس وقت آپ بھی تو اسی لیے گئے تھے نا، ایک پاپولر سپورٹ اس کی حاصل کرنے کے لیے، اسے نیوٹرلائز کرنے کے لیے تو نہیں آپ نے اسے اپروچ کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیں. الزام ہے کہ آئی بی، ایم آئی، آئی ایس آئی، رینجرز اور ان کے مشہور و معروف انوار راؤ، اسپیشل برانچ پولیس، سی ٹی ڈی ایک بندے کے بارے میں ہوش ربا انکشاف کرتی ہے اور ان کی جماعت، ان کی حکومت اس رپورٹ کو پبلک نہیں کرتی. اور یہ سارا معاملہ پی ٹی آئی کا قصور ہوگا، ہم نے ان کو آفر کر دی، غلط کر دیا. لیکن یہ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس قائم علی شاہ صاحب، زرداری صاحب، مریم محترمہ فریال تالپور صاحبہ تک یہ الزامات جاتے ہیں. تو کیسے یہ بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ میرے پہ الزام ہوگا علی زیدی جھوٹ بول رہا ہوگا، چلے ہو گیا. آپ دیکھیں آپ کی قیادت پہ اتنے گمبھیر الزام ہیں. بھٹو جو امن کی بات کرتا تھا، وہ تو یہی بات کر رہے ہیں نا صداقت بھائی صاحب، وہ یہی بات کر رہے ہیں نا. سندھ حکومت نے اسی مقصد کے تحت یہ جی آئی ٹی رپورٹ جاری کی. سندھ حکومت نے انہی الزامات کی وجہ سے تو جی آئی ٹی رپورٹ سندھ حکومت نے پبلک کی کہ الزامات لگ رہے تھے فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے، زرداری صاحب کے حوالے سے، پارٹی کے دیگر لوگوں کے حوالے سے الزامات تھے نا پہلے. اور بعد میں پھر یہ جی آئی ٹی رپورٹ آئی جو سندھ حکومت کی طرف سے جی آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں تو کہیں پہ کسی کا نام نہیں ہے، اس پہ 7 لوگوں کے دستخط ہیں. سپریم کورٹ اس کا طے کرے، بیکاز اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انسانوں کے جان و مال سے بڑا کوئی بنیادی حق نہیں ہے. سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ پہلے آپ طے کر لیں کہ علی زیدی کی جی آئی ٹی رپورٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ جو کوئی آ کے موٹر سائیکل پہ گھر آ کے دے گیا، اور اس کو ری فریم کیا جائے. ٹھیک. چودھری صاحب اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس بات کی. اس بات کی اہمیت ہے انسانی جانیں گئی ہیں. رپورٹ نہیں، یہ معاملہ تو یقینی طور پہ امپورٹنٹ ہے، انسانی جانیں گئی ہیں، لیکن یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، دیگر معتبر اداروں نے بیٹھ کے جی آئی ٹیز بنائی ہیں نا. دیکھیں بڑا آسان تو ٹھیک ہے نا، سپریم کورٹ 4 نمائندے تو ہیں نا جن کے دونوں جی آئی ٹیز پہ دستخط ہیں. 4 نمائندے تو ایسے ہیں نا جن کے دونوں پہ دستخط ہیں، جو مبینہ طور پر علی زیدی صاحب کی اور سندھ حکومت کی جاری کردہ. بالکل. تو یہ چیف جسٹس صاحب سے میری بھی درخواست ہے، میں نے تو کی ہے کہ یہ نوٹس لیں، باقی کچھ نہیں ہونا. تو یہ ادارے وزیر اعظم کے انڈر ہے، پرائم منسٹر بھی تو ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ آ کے ویریفائی کر دیں کہ آپ کی ہمارا پولرائز سوسائٹی ہے. وزیر اعظم ان کو بلا لے، ان سے پوچھ لے، پوچھ کر بتا دے، پھر بھی یقین نہیں ہوگا. وہ 4 پریس کانفرنس کر لیں، پھر بھی یقین نہیں ہوگا. 5 عدالت کے اندر بھی تو ہے نا. 5 منٹ کا آدمی جب دیکھیں نا، سندھ حکومت کا نمائندہ ہوگا، وفاق کا ایک نمائندہ ہوگا، 4 وہ ہوں گے. تو چیف جسٹس صاحب چیمبر میں بلا کے ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی دونوں جی آئی ٹیز ہیں، اصل کیا نقل کیا. 5 منٹ کا کام اور پتہ چل جائے. چیف جسٹس کیا کریں اس معاملے پہ؟ مرزا واب صاحب تو کل کہہ رہے تھے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہے اس معاملے کو، سپریم کورٹ کی انوالومنٹ کو بالکل نہیں مانتے. ذرا سن لیں جی مرزا واب صاحب کل اس پہ کیا بات کر رہے تھے.
اداروں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. بٹ اگر علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو لے لینا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریاست کے ہر معاملے کو آپ سپریم کورٹ لے جائیں, ہر چیز کو آپ سپریم کورٹ لے جائیں, پھر حکومتوں کو آپ بند کر دیجئے. جو ڈاکیومنٹ فیبریکیٹ کیا ہے انہوں نے, اس کے اندر بھی فورجری کا کیس داخل کرنے کا پورا حق ہے ہماری پارٹی کو بھی اور ہمارے ان انڈیویجولز کو جن کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے ہیں. تو انشاءاللہ جو قانونی آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کو پرسو کیا جائے گا. چودھری منظور صاحب, کیا حرج ہے کہ جس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ رپورٹ جاری کی, اب وہ کنفیوژن مزید بڑھ گئی ہے, اسے ختم کرنے کے لیے اگر سپریم کورٹ کے فورم پہ جانا پڑتا ہے تو چلے جائیں. پتہ نہیں ہم سے کیا جرم ہو گیا ہے پیپلز پارٹی سے. ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا ہے, صبر نہیں آیا. بینظیر بھٹو کو قتل کیا ہے, صبر نہیں آیا. آصف زرداری کو 11.5 سال 12 سال جیل رکھا ہے, صبر نہیں آیا. آگے ان کی اولادوں پہ پتہ نہیں. مجھے تو آج تک, ویسے میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں, میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اور ان جرائم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کیا ایشو کیا ہے. اگر کوئی اور جے آئی کی ہو, اس پہ 7 لوگ ہوں, 4 کے دستخط ہو, 3 کے نہ ہو, کوئی بندہ نہیں مانے گا کہ یہ جے آئی ٹی درست ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ پیپلز پارٹی کو پھنسانا ہے, پیپلز پارٹی پہ سب کچھ ڈالنا ہے, پیپلز پارٹی کو قتل کرنا ہے, پیپلز پارٹی کو مارنا ہے, اس لیے ہم اس کو مانیں گے کہ نہیں وہ 4 والی ٹھیک ہے, 7 والی غلط ہے. ایک بات. دوسری بات, مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ اس الیکشن میں اسی عزیر بلوچ نے کس کی کسٹڈی میں تھا اور وہاں سے فون کس کو جاتے تھے, کس کے گھر پہ پی ٹی آئی کے شکور شاد کا دفتر تھا؟ ذرا تحقیقات یہ بھی تو کر لیجئے نا, مہربانی کیجئے. حبیب جان کو لنڈن میں بلا کر کس نے کیمپین کا انچارج بنایا تھا؟ کیا وہ ان کرمنل ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں تھا؟ وہ لنڈن سے آیا, یہاں پہ ساری کیمپین کی, واپس چلا گیا. بلاول بھٹو کے کانوائے پہ کس نے حملہ کرایا تھا؟ عزیر بلوچ نے کروایا تھا. 2012 کے جلسے میں وہاں پہ کس نے ہماری بسیں روکی تھی جو خالی گئی تھی؟ میں اس جلسے میں موجود تھا جس میں انہوں نے آ کر کہا جی عزیر بلوچ کے لوگ وہاں پہ گنے لے کر کھڑے ہیں, ہمیں لیاری سے ایک بھی بس بھر کے نہیں آنے دی گئی. اور اس وقت جب ٹکٹس دیے گئے تو اس کو پتہ یہ چلا کہ پیپلز پارٹی نے جن کو ٹکٹ دیے ان سے اوتھ لیا ہے, اس نے وہاں پہ گراؤنڈ میں زبردستی لوگوں سے اوتھ لیا. دوسری بات جو ابھی بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ گئے وہاں پہ اس نے نہیں عشایہ دیا تھا. جو لوگ جیتے تھے انہوں نے عشایہ رکھا تھا, وہاں سے جب پہنچے تو وہاں پہ وہ بھی موجود ہے. کوئی شیلڈ پیش نہیں کی, اس نے قرآن پاک کا ایک نسخہ پیش کر دیا. اب کیا اس کو وہاں پہ موجود تو کہیں کہ ہم نے نہیں لینا آپ سے. ایک بات. دوسری بات, اس نے سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو قتل کیا وہاں پہ. ظفر بلوچ سے لے کر کتنے لوگ ہیں جن کو وہاں پہ, اور سینکڑوں لوگ ہیں جو لیاری چھوڑ کر چلے گئے. آج بھی وہاں پہ لیاری کے اندر جو گروہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جو چلو میں ایک ریورس آرگومنٹ پہ آتا ہوں. فرض کر لیں میرے اوپر الزام, چودھری صاحب ایک سمر ایک منٹ مجھے دیجیے. جی 1 منٹ. میرے اوپر الزام ہے, آپ کے اوپر بھی الزام ہے, آپ نہیں مان رہے, میں مان رہا ہوں اس الزام کو, اون کر رہا ہوں, تو میرے خلاف تو کاروائی کیجئے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جو نہیں مانتا پہلے اس کے خلاف کاروائی کرنی. مطلب یہ تو خود کش حملہ آور ہوئے ہیں. پہلے ذوالفقار مرزا صاحب جو اون کر رہے ہیں, جو مان رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو پکڑو. ایک بات. دوسری اس کو نکالا کیوں تھا؟ آخر وہ وزیر داخلہ تھا, اس کی مسز جو تھی وہ ہماری ایم این اے تھی, اسپیکر تھی, بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ تھی. آخر کوئی وجہ ہوگی نا, اتنا 35 سال کا تعلق تھا, وہ توڑا تو وہ کیوں توڑا؟ وہ نکالا تو کوئی وجہ ایسی ہوگی نا جو اس سے بڑی ہوگی. یہی وجہ تھی کہ لوگ بھی تو, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی تو باتیں کر رہے ہیں نا. نبیل گبول صاحب جب پیپلز پارٹی میں آ چکے تھے 2016 میں, وہ کیا بات کریں, وہ لیاری سے ہی ہے نا, وہ تو لیاری سے ہے نا, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں واقعات کو. وہ ہرٹ ہوئے تھے, اس نے اس کو بھی نکالا تھا لیاری سے. دیکھا نا, پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنا ہرٹ ہو کر اور اس کی باتیں بلوچ پہ الزام نہیں لگا رہے. نبیل گبول صاحب عزیر بلوچ پہ الزام نہیں لگا رہے, وہ سندھ حکومت پہ الزام لگا رہے. ذرا سن تو لیں, وہ 2016 والا بیان ان کا سن لیں, وہ کیا بات کر رہے, ذرا سن تو لینا سر. ذرا مجھے پتہ نہیں, 2016 والا بیان ہے, ذرا سن تو لیں ایک دفعہ, ذرا سنائیں. وقت آ گیا ہے, جن جی آئی ٹیز پہ سائن نہیں ہوا ہے, سندھ کے پولیس کے افسر نے سائن نہیں کیا ہے. کس جی آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں؟ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی, نثار مورائی کی جی آئی ٹی, قادر پٹیل نے باتیں کی ہیں. رینجرز کے اختلافات یہی ہیں کہ ہم بڑی محنت کر کے لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے ریلیف ملتا ہے. اس وقت جتنے بھی جیل میں ہیں یہ عزیر بلوچ ٹائپ کرمنلز ہیں, وہ سارے باقاعدہ جیل میں 5 سٹار ہوٹل کے طرح انہوں نے اس جیل کو بنا دیا, سندھ گورنمنٹ نے دی ہے. ہر ایک کو جو ہے باقاعدہ
باकायदा फर्नीचर जो है उनका बाहर से आया है, वो कमरे बना के दिए जेल के अंदर, 2-2 मालिशी है उनके ऊपर, फोन की फैसिलिटी है, टेलीविजन की फैसिलिटी है, सब कुछ है। तो ये फैसिलिटीज फिर क्यों दे रखी थी उज़ैर बलोच को? ये 2016 की बात है। यार मैंने दी थी, वो किसके पास था? पुलिस के पास था। क्या बात? जेल की मेरा एतराज एक सेकंड, नो, यही तो मेरा एतराज है। हम जब प्रैक्टिस करते थे ना, तो जो पुलिस लेकर आती थी किसी मुल्ज़िम को, तो हम कहते थे इससे तोता कहानी सुनाओ भाई, शुरू करो। अब एक बंदे को आप कहां से पकड़ते हैं? एक मिनट, आप कहां से पकड़ा है? मुझे समर आपसे जवाब चाहिए। इसको कहां से गिरफ्तार किया था? कहां से गिरफ्तार किया? बॉर्डर से पकड़ा गया था। हाँ जी, बलोचिस्तान से कराची में दाखिल होते हुए पकड़ा गया था जी। नहीं, इस उज़ैर बलोच को दुबई से गिरफ्तार किया था और फिर वापस लेकर आए। आप एक पहली मर्तबा नहीं, एक मिनट, आप सब्र करें। नहीं, रिपोर्ट में तो यही लिखा है ना, सारा रिपोर्ट में तो यही लिखा है। रिपोर्ट को छोड़े, सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है ना सर, ये सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है, जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है महकमा दाखिला की, उसमें लिखा है कि ये बलोचिस्तान से दाखिल होते हुए पकड़ा गया। अच्छा, मेरी एक गुजारिश सुन लेना, क्या पाकिस्तान के एक बच्चे को नहीं पता कि इसको कहां से पकड़ा है? और फिर लिख पढ़ के लेकर आए, दुबई में रिकॉर्ड नहीं है, और यहाँ पे लाकर 1.5 साल आप रखते हैं, उसके बाद उसको तोता बनाकर पेश कर देते हैं, जो पहले ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। और आप इस तरह से, ये चीजें कौन मानेगा? दूसरी बात, मुझे दुख ये है कि कंट्रोवर्सी पे बात हो रही है। मैं कह रहा हूं जी, चलो मैं दोनों को, आप अगर मेरे पे इस जिद पे अड़ा हुआ है सारा प्रेस मुल्क का कि ये दोनों के क्या, दोनों को ठीक मान लेते हैं यार। कोई बंदा बल्दिया फैक्ट्री वाली जीआईटी पे तो बात कर दे, जिसके 240 खानदानों से गए, उस पे एक लफ्ज कल से मैं नहीं सुनता। उस पे भी बात हो रही है, सिंगल वर्ड बिल्कुल हो रही है। हमने उस पे परसों बात की, हमने कल उस पे बात की है। कोई नहीं हो रहा। और वो जो सारे करने वाले, हमने बात की है, बिल्कुल की है, परसों भी की है, कल भी की है उस पे बात। एक मैं आइडियोलॉजिकल बात करूं, पीपल्स पार्टी समझती है कि ये सल्ला गिरोह होते हैं, ये तहरीकों को नुकसान आते हैं। अभी जरदारी साहब ने कहा ना कि मैं बलूचिस्तान में आज भी रोल अदा करने के लिए तैयार हूं। मैं बलूचिस्तान के नौजवानों को कहता हूं कि वो असला फेंके और पॉलिटिकल जिदोजहद में वापस आए। जब हम पॉलिटिकल जिदोजहद में जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ज्यादा एक बेहतर नुक्ता नजर। ठीक है, बट साहब क्विकली हल इसका क्या? फिर अब पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही कि वहाँ मसले का हल नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं बिल्कुल आउट राइटली करे ये है ही नहीं है, वो मुस्तनद नहीं है, माना ही नहीं जा सकता 4 सिग्नेचर वाली जीआईटी को। तो बड़ा गलत लफ्ज बोल दिया है, पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। नहीं, पीपल्स पार्टी तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बात कर रहा हूं, उज़ैर बलोच वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट को पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। कल बड़ा क्लियरली कहा मुर्जा वाप साहब ने कि हम नहीं मानते इस मामले पे, सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं बनता है। सब मौजूद है ना, प्राइम मिनिस्टर उनको बुला के वाज़ेह मानेंगे आप इस चीज को? मान लें कि प्राइम मिनिस्टर अगर करे तो फिर आप एतराज नहीं उठाएंगे ना? वो आकर उन चारों की स्टेटमेंट्स होनी है ना आखिर। एविडेंस कितनी उन्होंने साथ की है ये भी तो आना है ना। आप एक बंदे के जो 141 का बयान है उसमें तो नहीं किसी को सजा दे सकते। अल्टीमेटली इसने कितनी एविडेंस कलेक्ट की है, उनकी एविडेंस अपनी होनी है, उस पर बता दें आके। अदालत में तो आना है ना उन्हें। तो फिर ये देखें पहली बात तो ये कि वो मैं भूल गया था, आज अब्दुस्तार ईदी साहब की 4थी बरसी है, और मुझे खुश नसीबी है मेरी कि मैंने इन हाथों से उनके साथ हाथ मिलाया है। यानी मैं ये खुश नसीबी समझता हूँ पूरी, जब से अब तक मेरी लाइफ में अजीम इंसान बहुत, कि मैंने उनके हाथ के साथ हाथ मिलाया। अजीम हस्ती थे, अल्लाह उनकी वो हैं जन्नती, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके बाकी मिशन को कायम रखे। अच्छा बात यह है कि एक मंजूर साहब की बड़ी खूबसूरती है, मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, यानी लॉजिक के साथ बात करते मुझे बड़े पसंद है। लेकिन जब भी बात करो बात भुट्टो साहब पे पहुंच जाती है। भुट्टो साहब को कौन कह रहा है कि जुडिशियल मर्डर नहीं हुआ, मान लिया। बेनजीर भुट्टो साहबा को कौन कह रहा है कि उनको नाहक कत्ल किया गया, वो कुछ। अब जरदारी साहब हैं, देखिए जब ये जीआईटी जो इनकी हैं, निसार मरोई की, मैं पहले तो बात यह कि मैंने शुरू कहां से किया था कि 20 करोड़ भत्ते के लिए बल्दिया फैक्ट्री में 250 या 60 या जितने भी लोग हैं उनको जला दिया गया जिंदा। ठीक। और इसके पीछे कौन थे? अल्ताफ हुसैन, और वो पूरा गैंग अप था और वो पूरा था। अच्छा अब ये देखें ना, निसार मरोई भत्ता लेता रहा, ये सिंध की जीआईटी, निसार मरोई भत्ता लेता रहा, जमीनों पर कब्जे करता रहा, गैर कानूनी भर्ती करता रहा, ये चेयरमैन फिशर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इससे पहले ये मैंने बताया ना कि 2 लाख रुपए देता रहा पर मंथ। उससे पहले मैंने कहा कि ये डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे।
عزیر بلوچ سے ملاقاتیں، ذوالفقار مرزا کے 2010 میں عزیر کے گھر لیاری میں ملاقات. اچھا، ذوالفقار مرزا نثار مروئی دونوں سرجانی ٹاؤن زمین کے قبضوں. 2008 میں ذوالفقار مرزا کی انتخابی مہم کا حصہ، بھتوں کے پیسے ذوالفقار مرزا صاحب کو اسلحہ تحفہ دیا کرتے تھے. اچھا، ذوالفقار مرزا نے 2010 میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے جیل میں سینٹرل جیل کراچی میں آفاق احمد کو 30 لاکھ روپے دیے، اسلحہ بھی دیا. اچھا، اور نثار مروئی صاحب جو ڈسپینسری میں ڈاکٹر تھے، انہوں نے نثار مروئی کو بلٹ پروف گاڑی دی، ذوالفقار مرزا کو. آئل سیکٹر میں ایک سرمایہ کاری کی، علاج کے لیے امریکہ گئے، وہاں پیسے پہنچے. تو یہ کہاں سے آیا؟ دوسری بات، اب واپس آئیں، میں صرف وہ عزیر بلوچ صاحب کا اعترافی بیان کرتا، ہم کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہیں. واحد پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان جن پر جتنی تنقید کی جائے وہ سنتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے سامنے ہے 164 کا بیان ہے، یہ جی آئی ٹی رپورٹ ہے. اور اچھا، اس کو چھوڑ دیں، کراچی کی گلی گلی محلے میں چلے جائیں، بندے سے پوچھ لیں، ہر بندے سے پوچھ لیں، خدا کی قسم جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو تباہی پھری ہے کراچی کی، آج کراچی مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک تو چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو انہوں نے 120 احتساب عدالتیں بنانے کے حوالے سے آج بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال حکومت پہ پھر آتا ہے ان جی آئی ٹی رپورٹس کے حوالے سے بھی کہ آپ کا بھی اب رول بنتا ہے، ایک کلیئر پوزیشن کیا گورنمنٹ کو اب نہیں لینی چاہیے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے، جو کہ جو اہم کردار ان جی آئی ٹی رپورٹس میں مزید سامنے آئے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پرائم میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صداقت علی بھائی صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جی آئی ٹی رپورٹس کی، اور اب 2 رپورٹس اس کے علاوہ جو عزیر بلوچ والی میں تو آ گیا ہے کہ 2012 میں تحریک انصاف نے بھی رابطہ کیا تھا عزیر بلوچ کو تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے، لیکن جو اب دیگر 2 رپورٹس ہیں، جو نثار مروئی والی رپورٹ ہے، پورا ذکر ہی اس پہ ذوالفقار مرزا والا ہے. عزیر بلوچ والا معاملہ بھی سارا پیپلز پارٹی بھی ذوالفقار مرزا پہ ڈالنے وہ کریں، اسی لیے ہم نے اسے نکال دیا تھا اپنی پارٹی کے اندر سے، وزارت داخلہ سے ہٹا دیا تھا. اور جو بلدیہ فیکٹری والی جو رپورٹ ہے، اس میں بھی جن لوگوں کی طرف جو لوگ ملوث تھے سارے معاملے میں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے وہ پارٹی آج بھی. مرزا صاحب آپ کے اتحادی، ایم کے ایم آپ کی اتحادی، تو اس پہ بھی اب آپ کو کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لینی چاہیے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، پہلے جو پچھلی بات چل رہی تھی کہ کون سی جی آئی ٹی مانی جائے اور کیوں شک کیا جا رہا ہے اور کیوں سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے، پہلی بات یہ کہ جے آئی ٹی میں جتنے وفاقی ادارے ہیں ان کی رپورٹ، ان کے سگنیچر والی رپورٹ تو علی زیدی بھی پھر رہے ہیں، اور وہ ادارے جو صوبائی حکومت کے انڈر ہیں ان کے سگنیچر والا رولا ہے اور رپھڑا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی صوبائی حکومت کا ڈائریکٹ چیف منسٹر اور آپ کی قیادت، ٹاپ کی قیادت اس میں ملوث پائی جا رہی ہے الجیڈلی، لہذا ان کے سائن نہ ہونا بڑا ایک واضح پیغام ہے. اب وزیر اعظم اگر انوالو ہوتے ہیں تو آپ اس کو صوبائی اور فیڈرل حکومت کا جھگڑا مانیں گے. اس معاملے کو کسی عدالتی فورم پہ ہی جانا چاہیے تاکہ عدالت فیصلہ کرے اور ان کو بلائے، اور عدالت جو، اور میرا خیال ہے اس صوبے اور اس شہر سے ہے تو وہ ذرا بہت بہتر ہو جائے گا تاکہ یہ بات ہو جائے. رہی بات پی ٹی آئی، سمر جانی پہچانی اسی بات سے جاتی ہے، ہم نے مافیا سے ٹکر لینی ہے. ہم ہمیشہ شفافیت کا دعویٰ کر کے آئے تھے، ہمارے آتے وہ رپورٹس آئی ہیں اور رپورٹ پبلک کرنے کا وہ فیشن آیا ہے. اس میں ہمارے علی زیدی کہتے ہیں کہ وہ مرد حر ہے ذوالفقار مرزا، اور کیسے آپ کارروائی کریں گے اس کے خلاف؟ جسے مرد حر کہتے ہیں اس کے خلاف کارروائی کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ کی انٹینٹ نظر آ رہی ہے. ہمارا کوئی اہم وزیر، ہمارا کوئی اہم پارٹی کا رکن اس میں آیا ہے تو عمران خان صاحب نے پرواہ نہیں کی. یہ پیپلز پارٹی کے کمپرومائزز ہیں. نہیں، اچھا میرا ایک سوال ہے، بٹی صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا یہ سن لیں. میں پھر آگے علی ظفر صاحب سے میں نے کچھ قانونی سوالات پوچھنے ایک دو. میرا صداقت بھائی سے سوال ہے، وہاں آفس میں بیٹھ کے میری آواز ہی بند کر دیں. سر آپ سن لیں نا، بٹی صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کی سنتے ہیں، ہماری باری یہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. بٹی صاحب کا سوال سن لیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ادویات پر آپ نے نوٹس لیا، وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل بن گیا اور باقی بھی موجود ہیں.
اور وہ ادویات نایاب ہو گئی اور مہنگی ہو گئی، یہ چھوڑ دیں۔ آٹے پر نوٹس لیا، گندم اور آٹے پہ بزدار صاحب کو انہوں نے شامل کیا تھا، وہ ابھی تک اقتدار میں، اور باقی بھی آپ کے اتحادی ہیں۔ مہنگا بھی ہو گیا تھا، مہنگا 20 کلو کا تھیلا 1100 کا ہو گیا، یہ بھی چھوڑ دیں۔ چینی پر نوٹس لیا، چینی 80 سے 85 روپے فی کلو ہو گئی، اور چینی کے سارے کردار جو انہوں نے کہا انجسٹیفائڈ تھے، اسد عمر صاحب، رزاق داؤد صاحب اور عثمان بزدار صاحب، ای سی سی وفاقی کابینہ ابھی تک موجود ہیں۔ پٹرول پر نوٹس لیا، پٹرول نایاب 4 کمپنیوں 5 کو کروڑوں کے جرمانے کر کے اربوں کے فائدے اور 100 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ اور سر اس میں نہیں اچھا پھر سنتے ندیم بابر صاحب موجود ہیں جن کا اپنا آئل کا مبینہ طور پر کاروبار ہے، وہ موجود ہیں ابھی تک، وہ کیوں نہیں؟ اور جو پھر نجی بجلی گھر ڈاکوں پر نوٹس لیا تھا 5800 ارب کا ہمیں ٹیکہ لگا، اس میں رزاق داؤد صاحب اور اس میں ندیم بابر صاحب اور اس میں جہانگیر ترین صاحب، خسرو بختیار صاحب، یہ سارے موجود ہیں۔ سر آپ نوٹس لیتے ہیں، مان لیا، رپورٹ بھی پبلک کرتے ہیں، مان لیا، لیکن پھر کوئی اینڈ ان کو نکالتے نہیں ہیں، آپ نے کنفلکٹ آف انٹرسٹ وہی رہتا ہے۔ ایک اور ایڈ کر لو، 137 ارب روپے دا ہور ایک ٹیکہ کے الیکٹرک تے لگن والا ہے۔ بٹی صاحب براج گروپ چلے کوئکلی اس پہ بٹی صاحب آپ کو صحافت کرتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، آپ جواب دینے دینا یار، آپ سارے بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ بٹی صاحب آپ کو صحافت کرتے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، 35 سال میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے جن کارٹلز کو، چینی شوگر مافیا کو پالا، ان کو 35 سال میں تو آپ کو رپورٹ نظر نہیں آئی، آپ کو 35 مہینوں میں سے کم آدھے 17 مہینوں میں رپورٹیں بھی نظر آ گئی اور ان پہ کارروائی کا آغاز بھی نظر آ گیا۔ یہ بات آپ مجھے جواب دینے دینا سر، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ابھی تک آپ کو کارروائی نظر نہیں آئی؟ انشاءاللہ چشمِ فلک دیکھے گی کہ عمران خان صاحب نے ایکشن لیا، لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا، ان کے خلاف کارروائی بھی آئے گی۔ دوائیوں پہ اگر کوئی بات آئی تو وزیر کو وزارت سے ہٹا دیا، پبلک آفس ہولڈنگ سے ہٹا دیا، مفاد لینے سے، فیصلہ کرنے سے ہٹا دیا، اور اگر اس کے بعد پارٹی کا عہدہ بنانا یہ اعتراض چلیں آپ کا ہم سن لیتے ہیں، تو آپ اس طرح کی بات نہ کریں، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور انشاءاللہ آٹا، چینی، آئی پی پیز جتنے ڈاکے مارے گئے ایک ایک کا حساب آئے گا۔ بٹی صاحب آپ بھی سوال کریں گے، ایک ایک کا حساب آئے گا، چشمِ فلک دیکھے گی۔ میں ذرا علی ظفر صاحب سے ایک مختصر قانونی ایک ان کی رائے لینا چاہ رہا ہوں۔ علی ظفر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ایک کوئک آپ کا مجھے کامنٹ چاہیے کہ یہ جو جے آئی ٹیز والا معاملہ ہے، علی زیدی صاحب ایک جے آئی ٹی لے آئے ہیں اور ایک جے آئی ٹی سندھ حکومت نے جاری کی ہے، دونوں پہ تنازع ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ اصلی ہے، وہ کہہ رہے ہیں دوسری اصلی ہے، اس کا قابل عمل حل کیا ہے؟ علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لیں اور وہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کیا آپ کہتے ہیں اس پہ قانونی آپ کی کیا رائے ہے؟ بہتر حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس میں پہلی سٹیپ اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ 2 جے آئی ٹی سامنے آ گئی ہیں یا وہ ایلیگیشنز ہیں کہ کون سی ایک کہتا ہے کہ یہ میری درست ہے، دوسرے کہتے ہیں میں ہماری درست ہے، تو اس کی تحقیقات کر سکتی ہے وفاقی حکومت اٹسیلف۔ سب سے پہلی سٹیپ تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ کون سی جے آئی ٹی ہے، اور یہ اس کے لیے سو موٹو یا سپریم کورٹ کو انوالو کرنا نہ بنتا ہے، نہ وہ اس کے اوپر کوئی میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ اب یہ فیصلہ کرے کہ جے آئی ٹی کون سی درست ہے۔ اس کو تو فیڈرل حکومت کو خود ہی ایک انویسٹیگیشن کر کے منظر عام تک لایا جا سکتا ہے کہ کون سی والی درست ہے، یہ پہلی سٹیپ ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سی والی درست ہے تو پھر اگر علی زیدی صاحب والی صحیح جے آئی ٹی ہے تو پھر اس کے تحت جو کچھ اس کے اندر جو لکھا ہے اس میں جو بھی انوالوڈ ہیں ان کے خلاف پھر مزید انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز ہوں گی، اور اگر وہ قانونی کوئی بنتی ہے تو پھر ہر ایک کے خلاف جو اس میں انوالوڈ ہیں کسی ڈسکرمنیشن یا کسی کے نکالے بغیر ہر ایک کے خلاف پھر کاروائی کرنی پڑے گی قانون۔ ٹھیک، اچھا دوسرا سر معاملہ ہے، آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس صاحب نے نیب کے والے سے بڑی اہم انہوں نے آج ریمارکس دیے ہیں، بعد میں ایک حکم نامہ بھی جاری ہوا۔ میں ذرا چاہتا ہوں آپ کے پہلے گوش گزار کر دیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے آج یہ کہا کہ ملک میں 120 نئی احتساب عدالتیں قائم ہونی چاہیے اور سیکرٹری قانون متعلقہ حکام سے ہدایت لے کر نئی عدالتیں قائم کریں۔ کرپشن کے مقدمات زیر التوا ریفرنسز کا 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت،
नैब रेफरेंसेस का जल्द फैसला न होने से कानून बनाने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। क्या नैब अपने कानून की अमलदारी में संजीदा है? 20 साल से नैब के रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं, फैसले क्यों नहीं हो रहे? क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आइनी करार दे दें? नैब रेफरेंसेस को फैसला तो 30 दिन में होना चाहिए। लगता है 1226 रेफरेंसेस के फैसलों में 1 सदी लग जाएगी। नैब का इदारा नहीं चल रहा, 1 हफ्ते में जजेस की तैनाती ना हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये पहले रिमार्क्स आए थे, बाद में जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि वो प्रपोजल था 120 जजेस की तैनाती वाला एहतसाब अदालतों की, और उसमें उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी लॉ जो है वो हुकूमत की इस पे लेके आएँ, फौरी तौर पे राय लेके आएँ और हमें आगाह करें कि आप इस पे क्या करने जा रहे हैं। वो बाद में उन्होंने कहा कि ये हमारी राय है, ये एक प्रपोजल है, लेकिन ये कहा गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि ये जो 5 हाली एहतसाब अदालतें हैं वहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर तकर्री की जाए, ना की तो कोर्सिव एक्शन लिया जाएगा। अब सर जो एहतसाब का जो NAO है 1999 नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, वो तो ये कहता है कि 5A के तहत सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ही एहतसाब अदालत का जज लग सकता है। ये 120 कहाँ से आएंगे सर? फौरी तौर पे काबिल अमल है ये? पहले आपके पास जजेस की बड़ी कमी है? ये देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अदालत उज़्मा के पास ये तो इख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्शन दें हुकूमत को कि कितनी अदालतें होनी चाहिए। ये हुकूमत का काम होता है, उन्होंने देखना है कि उनके पास कितना पैसा है, कितने लोग हैं अवेलेबल और वो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी चला सकते हैं कि नहीं। तो ये दुरुस्त फरमाया रिटन ऑर्डर में कि ये एक सजेशन है और सजेशन जरूर दे सकते हैं, क्योंकि सजेशन देना उनका हक है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अल्टीमेटली उस पर फैसला करना कि 124 होनी चाहिए या 20 होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए जितनी अभी हैं, ये फैसला अल्टीमेटली हुकूमत नहीं करना है। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो भी बड़ा अहम है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो वैकेंसीज हैं, जो खाली जगह हैं इस वक्त, उनको उनके ऊपर जजेस लगाए जाएं, वो डायरेक्शन दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को। और ये काफी देर से आवाज उठ भी रही है कि ये जजेस को क्यों नहीं बनाया जा रहा। तकरीबन सर 945 अरब के पेंडिंग रेफरेंसेस हैं इस वक्त नैब के पास जो पड़े हैं। अब जहां तक रेफरेंसेस हैं पेंडिंग, ये हमने देखा है कि बहुत सारे कानून बनते हैं जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आप 3 महीने में फैसला करें, 6 महीने में करें, वगैरह वगैरह, लेकिन हम देखते ही हैं कि प्रैक्टिकली वो 5-5, 6-6 साल होता तो डिक्लेरेटरी होता है ना सर, उसकी हैसियत जो 1 माह के अंदर आपने डिसाइड करना है। वो मैंडेटरी होता है, लेकिन वो अब एक तरह मैंडेटरी नहीं, कानून जरूर कहता है कि मैंडेटरी है, लेकिन वो कभी हमने देखा नहीं कि 1 महीने में कोई भी फैसला हो। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपकी कानूनी राय आपने प्राइम में शामिल की। चौधरी मंजूर साहब, ये जो पेंडिंग रेफरेंसेस का मामला है, 1226 रेफरेंसेस पेंडिंग पड़े हैं और जजेस नहीं हैं, 25 एहतसाब अदालतें हैं जिनमें से 20 पे हैं, 5 यहाँ भी नहीं लगे, और ऊपर से 120 का और कह दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि आप उसमें 120 से मजीद आप लगाएं जजेस। ये काबिल अमल लग रहा है आपको? हमारे पास जजेस पहले नहीं है, और आसिफ खोसा साहब ने कहा था 2018 में कि 4000 जजेस जो हैं वो 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख केसेस को नहीं सुन सकते जो बैकलॉग है। और उन्होंने ये भी कहा था चौधरी साहब के 62,000 पे एक जज है, और यानी कि KP और पंजाब के अंदर, और हाई कोर्ट की अगर हम हालत देखें तो वहाँ पे एक जज अवेलेबल है 22 लाख लोगों पे। तो यहाँ से निकाल के जजेस कैसे आएंगे यहाँ पे? नहीं, देखिए, पहले तो बात यह है कि पूरा जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है हमारा, ये तो सिर्फ अमीरों के लिए है ना। एक गरीब आदमी तो रुल जाता है, उसके पास तो कुछ नहीं और उसको कभी इंसाफ नहीं मिलता। पहला इशू ये है। दूसरा ये है कि सिर्फ एहतसाब के लिए क्यों, जो लेबर के लोग रुल जाते हैं सारी जिंदगी, उन्हें नहीं मिलता, उनके लिए चीफ जस्टिस सोचे ना कि उनके लिए कितनी अदालतें हैं। वो तो एहतसाब अदालतों से भी कम है, तो उनके लिए क्या है, फिर बाकी चीजों बाकी जगहों पे लिए क्या है। खुद असल इशू ये है कि वो उलट साइड पे क्यों जा रहे हैं, सीधी साइड पे जाए ना। कि ये एहतसाब 6-6 महीने, साल तो ये रेफरेंस ही फाइल नहीं करते नैब जो है। बिल्कुल खुर्शीद शाह साहब का तक रेफरेंस, जेल पे बैठे पिछले 10 महीनों से रेफरेंस फाइल नहीं कर पाए अभी तक। इसी तरह सवाल ये है कि ये तो अदालत के सामने रखें, कोई ऐसी एविडेंस मौजूद हो
جس پہ عدالت گرفتاری کا حکم دے دے تو یہ آدھا برڈن ختم ہو جائے اور یہ نیب کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے. ساری دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کس کو گرفتار ہونے دینا ہے اور کس کو نہیں. یہاں پہ الٹ ہے کہ پہلے گرفتار کر لو, 90 دن کے لیے اٹھا لو. میر شکیل الرحمان کو اٹھا کر رکھا ہوا ہے, آپ دیکھیں کیا ہوگا, اور باقیوں کو جس کو اٹھا لیں آپ رکھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, کوئی کامنٹ اس پہ آپ کا؟ نہیں دیکھیں, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ چوہدری صاحب کی وہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ غلیب رول گیا ہے. خدا کی قسم نسلیں کھا گئی ہے یہ ہمارا انصاف, عدالتی نظام نسلیں کھا گیا, اور ہمارا سارا کچھ بکا جاتا ہے اور قدم قدم کر چھتر پڑتے ہیں. ہمارا فیس کوئی نہیں ہوتا. اور جس جگہ بخشی خانے پہ میں نے ماؤں کو بوڑھی ماؤں کو تھپڑ کھاتے پولیس اہلکاروں کے دیکھا ہے. وہ دھنیا چور 1000 کا سپریم کورٹ میں ضمانت, وہ مرغی چور جس کو اسلام آباد میں ضمانت نہ ملی ہائی کورٹ میں, وہ رانی 19 سال بے گناہ جیل میں رہ کر لاہور ہائی کورٹ نے چھوڑا اور معذرت کی. 19 سال اس کے کون دے لے گا؟ تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب, یہ ماڈل کورٹس کا ہمارے یہاں تجربہ ہو چکا ہے, بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے اور بڑے اچھے فیصلے ہوئے. اللہ کرے یہ بنے 120 نہیں, اور یہ کیونکہ ایک صرف لاسٹ ایک سیاسی مقدمہ میں نام نہیں لیتا, اس کا بتا رہا ہوں 80 گواہیں اس میں, 2 سالوں میں 4 صرف گواہیاں ہو سکی ہیں. تو یہ تو صدیاں لگ جائیں گی ان پر. عباسی صاحب, ایکسپیڈائٹ کرنا آپ نے, احتساب کا سسٹم آپ کا نعرہ بھی تھا, یہ اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ اس معاملے پہ؟ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کریں, آپ بڑھائیں احتساب عدالتیں 120 تک کریں. کیس بھی لے آؤ. دیکھیں ہمارا ووٹ لینے کی بنیاد ہی یہی تھی, اور اگر یہ بہت جلدی انصاف نہیں ملے گا تو یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ یہ لوگ پکڑتے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ بالکل زور پکڑے گا. اور چودھری منظور صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سارا انصاف ہونا چاہیے, لیکن ان کو جو نیب کے اور احتساب کے ججز سے جو ان کو چڑ ہے اور ان کے لہجے میں بہت چڑ ہے, اس کی وجہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل باقی سارا انصاف ہو لیکن احتساب کی طرف بات نہ ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کی اس ناراضگی کو لے لے گی, ان کی باتیں بھی سنے گی, ان کے گلے بھی سنے گی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشرے کو اگر بگاڑا ہے تو اس ایک کرپشن کے ناسور نے بگاڑا ہے. لہذا جتنے یہ پاورفل لوگ ہیں یہ ہمیشہ اس احتساب کے پروسیس کے خلاف ہوں گے, لیکن ہم بالکل اس کو آگے جائیں گے. اور میں چیف صاحب اس کو آگے لے کر جائیں گے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک کوئک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے برہان مظفر وانی شہید کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہے گا. برہان کے صدقے کتنی ماں کے آنسو دیکھے, کتنی اور رلاؤ گے, ہر سو میرے آگ لگی ہے, کتنا اور جلاؤ گے. جی اب بات ہو جائے شہید برہان مظفر وانی کی, جس نے آج سے 4 سال پہلے اپنے خون سے تحریک آزادی کشمیر کو جلا بخشی. اور بھارت نے تو یہ سوچا تھا کہ برہان مظفر وانی کے قتل کے بعد شاید وہ دبا لیں گے اس کے مشن کو, لیکن وہ مشن جو ہے برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد اور زیادہ تیز ہو گیا. اور اس وقت تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے, اور ایک انڈیجنس موومنٹ جو ہے برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ویو شروع ہوئی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. برہان مظفر وانی تحریک آزادی کشمیر میں حریت اور آزادی کا ایک استعارہ بن چکا ہے, ایک آئیکن بن چکا ہے کشمیر کے اندر. نوجوان اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد کئی ایسے پڑھے لکھے نوجوان جن میں کئی ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, جو پہلے عسکریت پسندی کو ہتھیار اٹھانے کو بہتر نہیں سمجھتے تھے, آج وہ بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اور یہ تحریک یقینی طور پر انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور کشمیر آزاد ہوگا بھارت سے. آج کے شو میں اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.